اهدنا الصراط المستقيم. میں ایک مصیبت میں پڑ گیا تھا. ایک مرزائی نے کہا کہ تو استخارہ کر لے, استخارے میں دیکھ لے. کسی بھی آپ کہتے تو ممکن ہے کہیں دھوکہ نہ لگ جائے تمہیں بھی. استخارہ کر لے. کہتا ہے میں نے استخارہ کرنا شروع کیا. کہتا ہے بلا مبارکہ استخارہ کیا پہلے دن دیکھتا کیوں مرزا قادیانی یا بےایمان ایک بڑی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, دور و دین بھی ساتھ ہے, یہ سارے آؤ بڑی چہل پہل ہے, مجھے بھی کھینچ کر لے جانے والے لے جا رہے, آپ بیعت ہو جائے. یہ میں نے خواب بھی دیکھا تھا, خود دیکھا ہے استخارہ کرنے کے بعد. دوسرے دن بھی میں کرا کیا تو یہ حالت اور حیران پریشان, طبیعت میں اس قدر گر گئی بات. میں کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرا اللہ میری دستگیری فرما رہا تھا. چنانچہ ایک عالم آگے بڑا اس علاقے کو بڑا ایران کا قصہ بیان کرتا تھا. کہتا میں وہاں یعنی پولیس تھا, وہ میرا ایک عالم آیا, اس نے بہت بڑا عالم تھا. میں نے اس کو کہا یہ کیا بات ہے؟ مجھے کہا خدا کو دی جائے کس معاملے میں تم لگ گئے ہو؟ فلک قطعیات کے لیے استخارے ہوتے ہیں. ایک آدمی استخارہ کرے خدا ہے کہ نہیں, ایک استخارہ کرے خدا کے ساتھ کوئی اور حاجت روا بھی ہے کہ نہیں, وہی استخارہ کرے تو حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو یہ استخارے کی نہیں تو قطعیات ہے. کہ استخارے قطعیات کے لیے نہیں ہوتے. یہ بات تو کہے کہ صدیق اکبر واقعہ بھی خلیفہ ہے کہ نہیں, یہ کوئی بات بنا. یہ تو قطعیات ان چیزوں کے اندر تو استخارے بھی ہوتی ہے. کس لیے آ رہا ہے تو؟ کہتا وہ یہ کہنا تھا اس نے تو میری طبیعت میں کچھ اطمینان آیا. کہتا ہے کہ لام بار کر تمہارے ساتھ دوسری طرح کیا دیکھتا ہوں, رات ہو حضور کی رات ہے, صحابہ کی جو کتا آتا ہے دور سے اس کو مارتے ہانکتے ہیں, یہ بڑا ہیتا ہے, لوگ اس کو مار مار کر دور کر رہے ہیں. تو میری طبیعت کے اندر جو اللہ کیا تھا حالت, اس کے بعد نہایت خوشی ہوئی. اور میں نے کہا یہ بھی خدا کا شکر, خدا نے تجھے بچا دیا ہے, ورنہ شیطان تو پیغمبر کی شکل بن کر آتا ہے, جھوٹے پیروں کی شکل بن کر آتا ہے, غلط ہر قسم کی شکل بن کر آ جاتا ہے. صرف انبیاء کی شکل بنانے سے رکاوٹ ہے اس کو, لیکن ان کا نام نہیں سکانا محمد آنا عیسیٰ. قرآن کہتا ہے یہ یاد رکھو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے شیطان کرتا ہے. بچے اس کے کہتے کیوں جا رہے ہو؟ قبر پر کہتے ہیں جی آواز آتے ہیں, جی آوازیں آتے ہیں, یہ آواز شازی کوئی نہیں ہوتے, حضرت صاحب ہی ہوتا ہے سارا. آگے جی حاصل کر نکلا اصحاب کاف 1 اور جنات 2 تیسرا. اب آگے تیسرا آئے گا درمیان میں تخلیق ربی ہے, قیامت پڑا زجرے اور قیامت. اور یوم یقولون ناز شرکاء ہم تم کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلاؤ میرے شریکوں کو, شرکوں تم نے گمان کیا تھا. فدعوہم بلائیں گے یا شیخ اولی بزرگ سے آواز مولانا حضرت صاحب, فلم یستجیبوا لہم, وہ کوئی جواب نہ دے گی. جواب کیا دے؟ وہ جنت کی طرف جاتے ہوں گے, یہ بے ایمان جہنم کی طرف جا چکے ہوں گے. وجعلنا بینہم وبقاء, کریں گے دنیا ہلاکت. یہ ہے آیت ہے نیک پیروں کے حق میں. فرار مجرمون النار, دیکھیں گے مجرم آپ کو. فظنوا مواقعها, گمان کریں گے یہ لوگ واقع ہونے والے ہیں دوز میں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, وَرَغَسَرَ نبی اعظم الناس سے. پھر آگے ہم نے تو بیان کیا اس قرآن میں لوگوں من کل مثال, ہر قسم کی مثال مان مان کیا کرو گے؟ من کل مثال, یہ ہر قسم کے شبہ بھی دور کر دیا ہے. جو شبہات پڑھتے تھے اصحاب کاف وغیرہ کے سارے شبہات بھی دور کر دیے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن اے انسان تیری فطرت میں ہے تو شرک پر بڑا ٹھہرتا ہے. بڑی شرک چھوڑنے کے لیے تو بڑا تیار نہیں ہے, بڑے جھگڑے کرتا ہے, بڑی تگڑے. وَمَا مَنْ رَضِيُّ إِذَا اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ تَعْدِيُّ لَا تَنْظُرُ شُرْبَرِي أَوْ يَضْرَبُ قُبُولًا. نہیں منع کیا لوگوں کو ایومنوا ایمان لانے سے, ایمان لانے سے. جب ان کے پاس ہدایت آ گئی, قرآن آ گیا, ایمان لانے سے منع نہیں کیا. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور انہوں نے اس بات استغفار مانگنے سے اپنے رب سے ایمان لایا کیوں نہیں, استغفار کی کیوں نہیں, کیوں نہیں معافی مانگتے؟ اور یہ بات یہ ہے, اب کوئی منع نہیں کیا اس بات سے. مگر ایک بات ہے, آئے ان کے بعد پہلے لوگوں کا طریقہ, یہ پہلی قوم کو خدا نے تباہ کیا, اس کو بھی تباہ کر کوئی سود باقی نہیں رہی. مثالیں بیان ہو چکی ہیں.
ہر قسم کا بیان ہو چکا ہے، اب بھی نہیں مانتے، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے سنت الاولین، پہلے دوسری کا، اور یا اللہ کو بولا پھر بعد ہم نے آ جائے عذاب سامنے، فمان مرسل المرسل اللہ وہی منذر، جواب سوال کے اندر ہم نہیں مانتے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب لے آئے، ہم تو نہیں مانتے، عذاب لے آ، جواب دیتا ہے قرآن، نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مجھے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، پیغمبر کا کام وہ خوشخبری دینا یا ڈرانا، پیغمبر کا کام عذاب لانا نہیں ہے۔ وہی جادل بات بھی سببیہ ہے، بھی سببیہ ہے، جھگڑا کرتے ہیں کافر باطل کو لا کر، جھگڑا کرتے ہیں کافر باطل کو لا کر، بھی سببیہ بس باطل کے، باطل کو لا کر کیوں کرتے ہیں؟ لیجدہو بہ الحق، تاکہ حق تو گرا دے۔ ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ معجزۃ الاسرار پیش ہوتا ہے، ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، ادھر سے قصیدہ غوثیہ پیش ہوتا ہے۔ بالباطل یدہو بہ الحق لیجدہو الحق وتخذوا آیاتی وما انزلوا ہدوا، ان پکڑے میری آیات کو بھی باب بنائے ماں ساتھ اس کی جد ڈرائے گئے، ہدوا چھٹی کی جگہ میری آیات کو بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے ڈرانے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ مطلب آیات ربی کون بڑا سادی سے ذکر بآیات ربی، نصیحت دیا گیا میری آیات کے ساتھ، فأعرض عنہا، کوئی نصیحت نہیں پکڑ اعراض کیا، ان کے خلاف ورزی کی، ونسی ما قدم یدا، بھول گیا جو کچھ تو نہیں کیا تھا۔ اچھا انا جعلنا علی قلوبہم یکتمون، اچھا ہم نے کر دی کہ دلوں پر پردے، اسی کی یہ سمجھے قرآن کو، یعنی مراد کیا پردے کر دیے؟ یہ نہیں کہ پہلے دن نہیں، نہیں مانتے، یہ نہ مانتے، مانتے انکار کرتے کرتے، دور ہوتے ہوتے، اعراض کرتے کرتے وہیں جا رسی، نوبت وہیں جا رسی، یہاں نوبت پہنچی ہے، اب ان کے دل سمجھنے کے قابل نہیں رہے، اب ان کے کانوں میں پردے، کان سننے کے قابل نہیں رہے۔ وَإِن تَرْجُوا الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا الْهُدَىٰ، جبکہ کتب رایت و ہدایت کے ہر کی ہدایت پائیں گے نہیں، اب ہدایت پانے کے قابل ہو۔ مراد کیا ہے؟ فطرت ان کی موف ہو چکی ہے، ان کی قوت جو سمجھنے کی تھی وہ موف ہو چکے، سمجھنے کے قابل ہو۔ خدا نے کوئی جاتی نہیں کی، بے ایمانوں نے اپنی فطرت خود ہی گندا کر دیا ہے۔ ربک رحمۃ الرحمت، تیرا نام تو بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بخشتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کوئی مہربانی لینے والا تو ہو۔ وہ لو یا لکھا ہے ادھر غفور رحمت ادھر لو، مراد کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، لیکن اگر پکڑے ان کو بیمار کا سبو، اس شرک کی وجہ سے لعجل لهم العذاب، ان کو خدا جلدی دے گا عذاب۔ یعنی اگر خدا پکڑے تو پھر تو بات کیا ہے؟ اب تک پکڑ لیتا، عذاب بھی دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی مہربانی کرتا ہے، شاید ان کو توفیق ہو جائے، توبہ کی شاید توفیق ہو جائے اور ایمان قبول کر لے۔ بل لهم موعد، بل یہ مراد کیا ہے؟ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ آگے اور عذاب بھی آ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، اس کی نسبت ہی کوئی نہیں، بہت آگے آ رہا ہے۔ نہیں یجدون موئلا، اس سے حضرت پائیں گے بھاگنے کی جگہ کوئی بھاگنے ہوں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ہے بستیاں۔ وہ اس سوال کا جواب ہے جو بریلوی مشرک کہتے ہیں، جی آتا ہے ما تقولو، جی فی ھذا رجل آتا ہے نا جی، ما تقول فی ھذا رجل، معلوم ہے دیکھا ہے نا حضور ہوتے ہیں قبر بھی کا ھذا تو آ گیا، کیا فضول باتیں ہیں۔ یہاں بھی تلک القرىٰ اس میں اشارہ ہے، اور کوئی بستیاں صحابہ کے مشرکین کے سامنے موجود رہی تھی، مکے کے مشرکوں کے آگے۔ تلک القرىٰ یعنی جن کے حالات تم نے سن لیے ہیں، جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں، جن کے حالات سنی ہیں، یہ بستیوں والے حالات کے ہم نے ان کو لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا، ان کے حالات کے وقت مقرر کر دیا تھا، اس وقت سے نہ پہلے ہو سکے نہ پیچھے۔ اذ قال موسیٰ لفتیہ، اب آگے شبہ ثالث، تیسرا شبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہے، بنی اسرائیلیوں کے صاحب شریعت، قرآن کے تاؤ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، پیغمبر تو تھے لیکن حاضر و ناظر نہیں تھے۔ حضرت خضر بھی اللہ کی پیغمبر نبی تھے،
لیکن حاضر ناظر وہ بھی نیچے بیان دیتا ہے قرآن. اذکار موسیٰ جب گھر میں نے بتا ساتھی کو لا اب رہو ہمیشہ رہوں گا میں حتاب رکھ مجھے بغیر ہم پہنچوں گا میں دو سمندروں کے ملنے پر اور اولیا حقوبہ یا میں چلتا جاؤں گا مدت تک دو سمندروں کے ملنے کے مقام تک جانا ہے وہاں تک یا مدت تک چلتے ہی جاؤں گے جب تک مجھے نہ ملے. فرما برغمجما بہنہما جب پہنچ گئے اس مقام پر جہاں سے سمندر ملتے تھے نسیہوتہما بھول گئے دونوں اپنی مچھلی کو. فتح سبیل البحر یہ سرابا پکڑ لیا مچھلی راستہ سمندر میں سرنگ بنا کر. اصل بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار تقریر کی وہ عرش میں آتا ہے. اس تقریر کا بڑا اثر ہوا بڑا اثر تھا. اس اثر کے وجہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سے بھی کوئی اور بہتر جاننے والا ہے آپ سے بھی بہتر کوئی اور جاننے والا ہے. فرما دیا انا عالم میں بہت جاننے والا ہوں. خیال یہ تھا کہ صاحب شریعت اللہ نے مجھے کیا ہے شریعت نزول نازم کر اللہ نے کی ہے تو اور کون ہوگا مجھ سے زیادہ. خیال کے بعد انا عالم لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے. خدا تعالیٰ یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ میری مخلوق میں کیا کیا بندے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ امور میں نے اس کو بتائیں جو تمہیں بھی نے بتائے. خدا کہتی کیا ہے کوئی بات پیغمبر کو بتا دی ہو کوئی بات دوسرے پیغمبر کو بتا دی ہو. اس زمانے میں ایک وقت میں کئی پیغمبر آ سکتے تھے ایک پیغمبر بھی ایک اور نبی بھی ہو سکتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے یہ کہا انا عالم حکم ہوتا ہے تم جاؤ مچھلی بھون کر پکا کر لے جاؤ. جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر دریا بھی چلی جائے گی سمجھو وہاں میرا بندہ ہوگا. لو کتنی نشانی اتنی صاف وہاں میرا بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قدرت کامرہ کے ساتھ یہی ہونے لگا ان کے لیے کہ یہ اپنے ساتھی کو لے چلتے ہیں. راستے میں ایک بڑی جگہ آئی ایک پتھر حضرت موسیٰ تھک گئے تھے فرمانے کے سو نہ جائیں. انہوں نے کہا جی اچھا سو جائیے. آپ سو گئے. مچھلی کو اللہ نے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تو اس کو پانی بھی لے گیا. وہ تو اللہ کی قدرت کی کرشمہ تھا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ چلو موسیٰ کو اب کیا کہیں جب اٹھیں گے تو میں کہہ دوں گا. اٹھے ان کو کہنا یاد نہ رہا ذکر کرنے کا یاد ہی نہ رہا. بات سچی پوچھو تو اللہ تعالیٰ ہی نے یاد کروانے دے تو یاد کس طرح ہو. یہ تو سب اس کا معاملہ ہے. وہ نکال بھی کون کر سکتا ہے. بارہ کوئی یاد نہ رہا. چلتے گئے آگے گئے بڑے آگے گئے تھک گئے تو مجھے فرماتے ہیں بھائی کوئی لیا کوئی کھانا کھائیں. جو لیا کوئی چیزیں کھائیں بڑی اتنی تنگ ہے میں تو بھوکا ہو گئی ہے. مجھے کہا جی مجھے تو اب خیال آیا وہ آپ کا کھانا مانگنے سے خیال آیا جو پیچھے آپ سوئے تھے نا جہاں وہاں اللہ نے مچھلی کو زندہ بھی کر دیا تھا وہ تو اندر چلی گئی تھی. اس نے کہا خدا کے بندے وہاں ہی تو جانا تھا. یہ کیا کہ پولیس کا خیال کیوں نہیں کیا. پھر پیچھے چلتے آئے چلتے 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 وہاں آئے. اچھا قرآن کہتا ہے کچھ سوچو پیغمبر تو ہے موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات بھی جس کو تورات دی گئی ہے لیکن حاضر ناظر ہونا درکنار رہا. حاضر ناظر ہر شے کا جاننا درکنار رہا. اپنے حالات کو دیکھو اپنے حالات کا بھی پسند ہوئی. آگاہ کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی نہیں پتہ ہے کوئی نہیں گھنٹوں کی گھنٹے صبر کرتے رہے ایک معاملے کا بھی پتہ نہ لگا. جس معاملے کو متعلق پہلے سے آگاہ کیے گئے تھے بڑی تنبیہ کی گئی تھی معلوم اللہ تعالیٰ ہی بتائے پتہ لگے ایک بات ہی نہ بتاتے ایک بات کا بھی پتہ کی جائے کہ ہر شے کا جاننا حاضر ناظر ہونا یہ تو صفت ہو ہی نہیں سکتی. پیغمبر کی نہیں تو کسی پیر فقیر کی بھی نہیں ہو سکتی. پھر شیخ احمد قادری جیلانی کہاں آ گئے 11ویں دیکھنے کے لیے سارے جہاں کی 11ویں دیکھ رہے ہیں تو برکت ڈال رہے ہیں. ہاں جی آپ دیکھیے نسیہوتہما بھوکے مچھلی کو فتخذ سبیل البحر سربا سرنگ لگا کر فلما جاوزا دونوں چلے گئے. قالوا لفتاة ہم نے نوجوان کو آتنا صدانا لعنت اس کو پکڑ کر کھانا کوئی کھائے بھوک لگی ہے وقت ہو گیا. لکن لگی نہ من صبرنا ھذا نصبا ملے ہم اپنے صبر میں تکاوٹ بڑی تکلیف ہوئی تھکاوٹ تھک گئے ہیں. قال رأیتا اس ساتھی نے کہا کیا خبر دے تو مجھے کیا میں آپ کا آگے ادا کروں. اذا وإن صخرتے جب ہم نے جگہ پوری دب اس کے پتھر کے فإنی نسیت الحوت میں بھول گیا مچھلی کو. کیا میں بھول گیا
یاد دلانا ذکر کر مجھے یاد نہیں رہا. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ نہیں بلایا مجھے اس چیز کے مگر شیطان نے ذکر کروں میں اسے نسبت شیطان کی طرف کر دی ہے. یعنی جو چیز اچھی نہ ہو قدرت نے یہ کیا ہے ہوتا تو اللہ کی طرف سے نسبت شیطان کی طرف کر دیا کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ ہوتا حضرت کی لیے کوئی ہو چیز جو ناپسند چیز ہو ناپسند چیز کو نسبت اللہ کی بجائے شیطان کی طرف کی جاتی ہے. متخذ سعید بن بحر حجبا اس نے تو راستہ پکڑ لیا سمندر میں تعجب کے طور پر کالودار کما کنہ نے فرمایا وہ اسی جگہ تھی وہ اسی جگہ کی تلاش کر رہے تھے. فرتدا فلا آثار ما کسبا دونوں آئے اپنے نشانوں پر قصصا واپس آنا. نشانات ہوتے ہیں ریگستان میں گئے ہوگے کہ نہیں. ریگستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں جو ہوتے ہیں اس کو آدمی دیکھتا ہے تب پتہ لگتا ہے ورنہ ہواؤں سے نشان بھی اٹھ جائے نا راستے نہیں دیتا. ہوائیں آتی ہے زور سے ریت کے اندر سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. ریت میں پڑ جاتی ہے راستہ پتہ نہیں لگتا. وہ اپنے نشان دیکھ کر آئے واپس آئے جس مقام پر فوجد عبدا من عبادنا ایک بندہ دیکھا آتینا رحمت من عندنا پایا ہم نے اس کو دیا تھا رحمت من عندنا. یہاں ایک بات اور بھی کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر تو بے شک پیغمبر تو نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے ہے ولی. پھر آگے بریلویوں کو موقع مل جاتا ہے کہتا ہے ہاں جی بادشاہ پیغمبر بھی فیض دینے کے لیے جاتے ہیں ولیوں کے بعد. لو دیکھا بےایمانی کی ان کو شرارت سوجتی ہے جہاں کو موقع ملا. دیکھا کہ کہتے ہیں دیکھا جی پیغمبر بھی فیض دینے کے لیے کس کے پاس آئے ولی کے پاس آئے. دیکھا نا ہے نا بادشاہ وہ کیا پوچھتے ہو ولی ہوتے ہیں. یعنی ان کے یہاں ولی پیغمبر سے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. شرارت ہے گھر میں حق بات ہے یہ بالکل غلط ہے. نہ پیغمبر ولی سے فیض لے سکتا ہے نہ کچھ بلکہ ولی بن تب سکتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرے. ولی کی ولایت کی کوئی سوا پیغمبر کی اتباع کیا فضول بات ہے. ولی بھی اور ولی سے اگر پیغمبر فیض لے یہیں سے اگر سارے جھوٹے کسے بنایا نا اور جو مشرک کو بنا رکھے کہ تین کاندھا دیا رسول اللہ کو معراج میں ساری بےایمانیاں مشہور کر رکھی ہیں. سب چیزیں غلط ہیں. اصل بات یہ ہے اور صحیح بہتر رائے مجھے حضرت انور شاہ مرحوم کی معلوم ہوتی ہے. حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے. تکوینیات کا علم اللہ نے کچھ ان کو دیا ہوا تھا اور شریعت کے علم اللہ نے موسیٰ صاحب کو دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا ہے تکوین کی امور تکوینیہ کا کچھ علم اللہ تعالیٰ حضرت خضر کو دے دے اور شریعت کے امور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بتا دیں. یہ کیا بات ہے. کوئی چیز خدا تعالیٰ کا دین ہے. کوئی بات کسی کو بتا دی کوئی بات کس بتا دی. اللہ کے کرانے کا یہی نظام ہے. اب سمجھے بات ہر اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ حضرت خضر زندہ ہے یہ بھی میرا جھوٹ ہے. آخر میں کوئی روایت پکی چھوڑ کر نہیں ملتی نہیں. ہم اس کو کہیں زندہ ہیں. آگے لوگوں نے بنا رکھی روایتیں. میں نے اس کو جو کتاب پیش کی تھی صحیح ہے میں منگوا کر دے بیان کرنے لگا اس پر آپ کے آگے حضرت اور خوب لکھا ہے اور بہت اچھے سارے مسائل پر خوب تحقیق کرتا ہے اور کتاب مل جاتی ہے آج کل کراچی میں. ہم نے تو وہاں سے بھی لائی تھی اور کراچی میں بھی آج کل مل رہی ہے. بھارت میری کرنا بھی آ رہی ہے. بات تم یہ سوچو یہ کیا فضول باتیں ہیں. حضرت خضر اگر زندہ ہوتے آپ خود سوچئے. یعنی اسی بنا پر ایک بات عجیب ہے جو بھی جاہل ہوتا ہے ان پڑھ ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے جس کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ وہ بے ایمان ہجری بن جاتا ہے. وہ جلدی ہجری بنتا ہے کہ جی راتوں رات مجھے حضرت خضر پڑھا گئے ہیں. پوچھو بندہ پترا کوئی تیرا استاد کسی کو نے پڑھا کوئی کافیہ قدوری کانز بندیاں قدوری کوئی جامی وغیرہ کافیہ وغیرہ قرآن کا ترجمہ حاشیہ کہاں سے پڑھا اور جی میں خضری ہوں مجھے بابا خضر پڑھا گیا راتوں رات. پوچھو یعنی خضر پڑھانے کے لیے آتا ہے راتوں رات آتا ہے اندھیرے میں کوئی جاگتے ہوئے نہیں آتا. حضر کو ڈر لگتا کہ حضر زندہ ہے تو آ جائے سامنے آ جائے تو کہ ہم بھی اس کو دیکھیں السلام علیکم کر اس کے ساتھ. کوئی اور بھی لوگ فائدہ اٹھائے کہ جو بےایمان ہوتا ہے بےایمانوں کے بعد حضر آتا ہے راتوں رات پڑھانے کے لیے. کیا فضول باتیں ہیں. اگر واقعہ میں حضر ہوتا زندہ صحابہ کہتے
صحابہ کہتے ہم نے ملے ہیں، تابعین کوئی کہتا ہم ملے ہیں. یہ کہاں رہتا ہے کہ ایسی جی یہ دریاؤں پر رہتا ہے، جو دریاؤں پر رکھے. دریاؤں کا سمندر نظام اس کے حوالے کیے ہوئے. دیکھا ہے خدا کی مخلوق کا نظام حوالے کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کے، کوئی ہٹلر کے حوالے کر دیتا ہے یا کچھ. بالکل ہی فضول بات ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہوتی، اسی بنا پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ روایات ہیں جن روایات کو کوئی پتہ نہیں لگتا اور یوں بنا کر لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے. موجود عبد الرحمن بادنا آتین اور رحمت الدنا ولم نرد اللہ علما. آگے زمینداروں نے ہاتھی نے اور بنا رکھے جھوٹ. حیران ہو گئے تم سن کر. ہمارے وطن کے جھوٹ اور مشہور ہے کہ جہاں ایک مولوی اذان دے دے اس کے بعد دوسرا مولوی بھی اذان دے دے، بھول جائے، خیال میں رہا کہ اذان ہو چکی پہلی یا نہیں، کہتے جہاں دوسرا مولوی اذان دے دے غلطی سے، وہاں حضرت خضر آ جاتے ہیں. پوچھو غلطی کھائے کون؟ مولوی صاحب، اور مصیبت پڑے کس پر؟ باب حضر پر. یہ کیا فضول باتیں ہیں؟ ساری شکلیات ہیں، خرافات ہیں، سب گپے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں حضرت کے بارے میں. ہم نے دیکھا دونوں نے، ایک بندہ اللہ کے بندوں میں سے آتینا رحمتا من عندنا. یہ آتینا رحمتا من عندنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورت ہود میں تم نے یہ لفظ پڑھے بار بار. انبیاء کے اندر الفاظ میں دیکھا ہے ہر پیغمبر آتانی رحمتن، رحمتن آتا تھا، عام رات کا ہوتی تھی نبوت. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر نہیں تو صفحہ نکال دوں، تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ چلو نکال لو، ممکن ہے کہ یاد تمہیں نہیں. صفحہ ہے اور بھی آتا ہے، یہ ایک بس وہ بتا رہا ہوں. یاد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم 319. یا قوم ارأیتم ان کنت علی بین ربی وآتانی منہ رحمتن، وآتانی منہ رحمتن. یہ 2-3 جگہ پر آتا ہے خیال میں. یہاں سب نبوت رہتے ہیں، یہاں بھی یہی سب کر لیجیے مانا. آتیناہ من رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ اور دلیل ہے، علمناہ من لدنا علما. اس بندے کو اپنی طرف سے بڑا علم دے رکھا تھا. یعنی جو اللہ علم دیتا ہے نبوت، اس میں کیا شک ہے؟ نبی کا علم بڑا اونچا ہوتا ہے. بہرحال بندہ تھا، نبوت تھی، یعنی امور تکوینیات کی کئی بات اللہ نے اس کو بتائی ہوئی تھی. کان لہو ابائے، کان لہو موسیٰ. اب یہاں کا موسیٰ کے ساتھ ذکر جائے گا. موسیٰ نے کہا حل اتبعک کا حلام تو علمنی مما علمت رشدا. میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے بتائیں ان چیزوں جو تو تعلیم دیا گیا کامیابی کے طور پر. کئی امور تجھے معلوم ہو سکتے ہیں جو مجھے معلوم نہ ہو. میں آپ کی یہ نہیں کہ انہیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی امور ہوتے ہیں، کوئی امور ایک کے بعد کوئی امور دوسری بات ہوتے ہیں. کہا دیکھیے بات ہے، مرزائیوں پر جب تک تم سوار کرتے ہو نا، مرزائی جواب دیتے ہیں، مرزائی پر سوار کرتے ہیں کوئی کہ کوئی نبی کوئی علم پڑھا ہوا نہیں ہوتا، کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا جو باقاعدہ جا کر کوئی علم سیکھا ہو. آخر میں تو یہ تو پڑھتا رہا، انگریزی بھی اور سارے فنون بھی پڑھتا رہا، عربی فارسی بھی پڑھتا رہا استادوں سے. یہ کس طرح نبی ہے؟ آگے سے کہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے. مجھے ہم نے نہیں کہا راستہ بھی تعلیم طالب العلم علومتا رشتہ. یاد رکھو کوئی علم سیکھنے کی نہیں آئے، یہ تو جوا چل رہے ہیں انسان کی. ہوتا کہ کئی چیزیں ہیں جو میرے معلومات نہ ہوں گی تیرے معلومات کی بتا دے گا، وہ کوئی میرے معلومات نہیں ہوگی تیرے معلومات نہ ہوگی. چنانچہ جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے حضرت حضرت انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت رکھ سے میرے ساتھ صبر کرنے کی. ممکن ہے کوئی معاملہ تم صبر نہ کر سکو تو میرا اور آپ کا یہ بات چل نہ سکے، نبھ نہ سکے. وہ معلوم تو برا کس طرح تو صبر کرے گا جس چیز کے متعلق تیرے ہاتھ کی خبر کے متعلق اس کی خبر تو یہ پوری پتہ نہیں ہے. کہا انشاءاللہ صابرا، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے کہا صبر کرنے والا. فلا آسی لکمرا، میں آپ کے معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کا ساتھ رہوں گا. چنانچہ چلے ہیں. کالا فإن اتبعتنی، کہا حضرت حضر نے اگر تو میری پیروی کرے گا، فإن اتبعتنی تو میری پیروی کرے گا، فلا تسألنی شیئا حتی أحدث منه ذکرا. انہیں کسی چیز کا سوال مجھ سے نہ کرنا، کسی چیز کا سوال مجھ سے نہ کرنا یہاں تک بیان کروں میں تیرے لیے اس میں سے کوئی ذکر
ہم ترگا دونوں چل پڑے حتیٰ رنگ میں زمین تھے دونوں گئے جہاں تک سوار ہو گئے کشتی میں ہارا کہا پھاڑ دی اس نے اس کی تخت کھیلنے شروع کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کالا پہلے یہ بھی آتا ہے حدیث میں جب گئے ہیں نا دونوں تو ان لوگوں نے پیسے کوئی نہیں لیے ان سے پیسے کوئی نہیں لیے کال ہم نے تبادلہ ہاں جی وہ چلے نا جب سوار ہوئے حتیٰ ادارت میں سفینہ تھے کشتی میں سوار ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پہچان لی حضرت خضر کو علاقے کے آدمی تھے انہوں نے پھر اجرت کوئی نہیں دی وہ ہر میں لفظ آتا ہے فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ پیسے لینے کے بغیر ہی سوار کر انہوں نے کہا کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا آپ سے کیا پیسہ لینا ہے حضرت خضر موجود ہے سمجھ گئے اس زمانے کتنے وہاں رہتے تھے آ گئے کار جب آگے گئے آر گئے نا حضرت خضر تو سارے چلے گئے لیکن موسیٰ نام لے کر اس تختی خضر نے اس تختی کھیڑی شروع کر دی اسی کشتی کے تختی کھیڑی شروع کر حضرت خضر نے کال ہم سب دیکھتے ہیں یا اللہ ان لوگوں نے بھلا کیا ہے پیسہ بھی کوئی نہیں لیا پار بھی آ گئے اور خضر کمال کر رہا ہے اس کے تختی کھیڑ رہا ہے کالا اخرجتا لتغرقا کیا کر رہا ہے تو تختی کھیڑتا لوگ غرق کرنا چاہتا ہے لکر جی تشیئن امرا عجیب معاملہ کر رہا ہے تو بھی اچھا کالا الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کرے گا میں نے آگے کہا تھا تم صبر نہیں کرے گا وہی بات ہوئی نا آخر میرے معاملات میں دخل کرنے لگے ہو نا میں نے پہلے کہا تھا آپ مداخلت کریں گے خواہ مخواہ بات کرنے کے بغیر آپ رہیں گے نہیں میرے معاملے میں دخل کریں تو آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا قال لا تؤاخذنی بما نسیت مجھے معاہدہ نہ کر جس میں بھول گیا ایسا نہیں بولوں گا اب ہو گئی پانی یا غلطیوں کا آئندہ جتنی خبر نہ تم دام معاف کر ولا ترکنی من امری یسرا نہ ڈال میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈال میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ کر ہو گئی بات دیکھ آئندہ نہیں ہوگا کہ چلو وہ تو چفنتا لگا چل بڑے چلے گئے چلتے گئے حتی اذا لقیا غلاما فقتلوا دونوں جا کر مل گئے غلام کو فقتلوا انہوں نے حضرت حضرت کو قتل کر دیا یہاں اور بھی کئی ہوں گے ایک غلام اور بھی تھا ایک غلام بھی تھا کس نے جا اس کو قتل کر دیا یہاں سارے کہتے مفسرین کہ چھوٹا تھا بچہ تھا چھوٹا لیکن اس پر سوال یہ آتا ہے اگر چھوٹا بچہ تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے کیوں جی بڑا ہوتا نافرمان ہوتا ماں باپ کی نافرمانی کرتا اس لیے چھوٹی عمر میں مار دیا گیا یہ چھوٹا خدا کو کیا ممکن کہ یا اللہ کہ میں نے کیا گناہ کی تو مجھے مروا دیے تو نے ایسا خدا کیا کہ یا اللہ مجھے پوری کیا مروایا تھا میں نے کوئی گناہ کیا تھا کوئی چوری کی تھی ڈاکہ کیا تھا ماں باپ کی نافرمانی کی کوئی نہیں میں بڑا ہوتا نافرمانی کرتا کی کوئی نہیں کرتا یا مجھے پیدا ہی نہیں کرتا اچھا تھا پیدا کیا تھا مجھے جوان تو ہونے دیتا نافرمانی کرتا مروا دیتا تو اس لیے بارہ یہ سوال آتا ہے اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے لقیا غلامن یہ بڑا تھا امام محمد نے مبسوط میں یہی کہا ہے تفسیر خازن نے بھی ان لوگوں کہتے ہیں کہ بات کہتے ہیں بڑا تھا ہمیں وہی اور پسندہ بڑا ہونے کا ایک فلنا یا شکن مذاہب اس لیے ہم یہ ٹھیک ہے یہاں اس معاملے میں قول ہے ہم چھوٹے والا قول پسند نہیں کر رہے اس لیے کہ یہ اعتراض آتا ہے اس اعتراض سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کہہ دیے جو بڑا تھا باقی رہا یہ بات غلام ملی دونوں یہ بھی لوگ کہتے ہیں بریلوی کہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے غلام کو مانا بیٹا یہ بیٹا بنتا اللہ کا اب آئندہ اللہ بن جائے گا یہ بے ایمانی کرتے رہتے میرے متعلق یہ غلام کو مانا بچہ نہیں ہوتا بیٹا باپ کا اگر بیٹا باپ نے ظاہر کیا غلامن دونوں میں اپنی بیٹی کو دونوں کا بیٹا تھا یہ دونوں باپ تھے اس کے ایک بیٹے کی دو باپ یہ غلط بات ہے یہ خواہ کی باتیں بنا رکھتے ہیں کالا موسیٰ کو پھر بھی خیال نہ رہا چند بول بڑے فرمایا کیا کیا خدا کے بندے تو نے کیا کر دیا تو نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس
تو نے قتل کر دیا ایک نفس جو ظاہری گناہ نہیں کیا, ظاہری زکیہ ہے, ہمارے سامنے کوئی جرم نہیں کیا اس نے, ظاہر تو پاک ہے, اچھا ہے, بغیر نفس, یا وہ کسی کو قتل کرتا, کوئی بات کرتا, تو نے خامخواہ مار ڈالا. کر یہ تشیئا نکرا, سخت تو نے شریعت کے خلاف کام کیا. کیا کی کالا لم قل لکا, پھر کہا حضرت نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, تو طاقت نہ رکھے میرے ساتھ صبر کرے گی. میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے اور بے صبری میں کئی باتیں کہہ جائیں گی, آپ کی میری نہیں نبھ سکتی, آپ میرے معاملات میں مداخلت کریں گے, کر دی پھر مداخلت. کہا انسان تم شیء بعدا فلا تصاحبنی, اگر میں اب بولا تو مجھے جدا کر دینا. جس کو پنجابی کہتے ہیں 2 باریں ہو گئی, تیسری بار ہوگی تو مجھے جدا کر دینا. یہاں جو ہے نا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, زکیۃ کے اندر وہ نکالتے ہیں لوگ کہ بچہ چھوٹا سا زکیہ, لیکن بڑی قوم کہتے ہیں بڑے آدمی نے کوئی ظاہری گناہ نہ کیا تو ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں زکیہ. ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا ہمارے سامنے, بلا وجہ ایک آدمی کو مار ڈالنا ہے, کیا بات ہے؟ کوئی جرم کیا اس نے؟ کون سا جرم کیا جس وجہ سے تم اس کو مار رہے ہو؟ ہمارے سامنے کوئی مجرم نہیں ہے, ایک نفس ہے جو مجرم نہیں, بلا وجہ اس کو مار رہے تم. فلا تصاحبنی من لدنی عذرا, اون میری طرف سے ہو گیا جی, حتی لگا گئے, حتی اذا رجعت یا اہل قریۃ استطعما لہا, آئے ایک بستی کے بعد روٹی مانگی رہنے والوں سے, استطعما لہا. اب تم ہی سوچو, میں نے تقریر کی تھی آپ کراچی جا کر, تو میری اس کی تردید ہوئی تھی, اس کی اب دیکھو یہ بات تو صاف ہے, روٹی مانگی. میں نے کہا تم ہی سوچو, جو روٹی مانگتا ہے وہ محتاج ہے روٹی کا, اور اس کو بھوک نے ستایا ہوا روٹی مانگ رہا ہے. جس کو بھوک نے ستایا ہوا ہے روٹی مانگ رہا ہے اپنی حاجتوں کے لیے, وہ دوسروں کا حاجت روا مشکل کشاد کیسا بن سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ وہ مختار ہو سکتا ہے, وہ تو روٹی کا محتاج, ایک روٹی کا محتاج ہوتا ہے سارے جہان کا محتاج ہے. وہاں ایک شفیع ہے اکاڑوی, اس کی تردید کی, اور جی روٹی مانگی جو تھی وہ یہ نہیں کہ روٹی کھانے کے لیے مانگی تھی, وہ دیکھنا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں. دیکھا ہے کہ بےمانی بھی حد ہے ان کی. انکار کیا کہ مہمان کو دونوں کی دے گئے, جا رہے تھے بستی میں, ایک دیوار دیکھی گر رہی تھی, پایا اس بستی میں دیوار کو گر رہی تھی, حضرت اس کو ٹھیک کر دیا, چلو دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, یا اللہ یہ بھی عجیب انسان ہے, ادھر بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا مانگا ہے, لوگوں نے دی کوئی نہیں, تو دیوار ہی بنانی تھی, خدا کے بندے روٹی تو لے رہے تھا اجرت میں. کالا لو شئتا لاتخذت علیہ اجرا, اے مزم نے کہا اے حضرت تو اگر چاہتا یہ تو روٹی تو لے سکتا, خدا کے بندے اجرت بھی نہیں ہوتی, اجرت ہی لے لیتا, روٹی لے لیتا. معلوم ہے موسیٰ کو روٹی بھوک نے بڑے ہی ستایا ہوا تھا. یہ تب آدمی کہہ سکتا ہے نا بڑے سخت لاچار تھے. لو شئتا لاتخذت علیہ اجرا کان ھذا فراق بینی و بینک, بس یہی جدائی ہے, خود شرط لگائی تھی. اب سن لیجیے, نبی کو بتایا صبرا, میں تمہیں بتاؤں گا مصداق اس چیز کا جس کو تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ, جو کشتی دی, فکان مساقی تھی مسکینوں کے لیے, یعملون بالبحر, یعملون بالبحر, وہ کشتی والے لوگ مسکین کے لوگ کام کرتے تھے سمندر میں. فارت عیبا, میں نے ارادہ کیا اس کشتی کو خراب کرنے کا, عیب نہ کرنے کا. کیوں؟ فکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, پیچھے ایک بادشاہ ہے پکڑاتا کشتیوں کو ظلم کے ساتھ کشتیاں پکڑاتا. میں نے تختے مختے اکھیڑ دیے تاکہ خراب خستہ حال معلوم ہوگی, ان مسکینوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ ظلم سے نہ پکڑے, تاکہ ان کا کاروبار لگے رہے, ان کے بچوں کا گزارا لگے رہے. اس لیے میں نے خراب کیا تاکہ خراب خستہ حال دے کر ان مسکینوں کی کشتی کو نہ پکڑے تو اچھا ہے. کون سی بری بات کی ہے بھائی؟ واہ واہ. اما الغلام,
فکان ابوا مومنین، اس کی ماں باپ بڑی مومن ہے اور یہ پرلے درجے کا بے ایمان مشرک، اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا تھا۔ ہوتا ہے بعض آدمی کے مومن ہوتے ہیں ماں باپ، بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے لیے نہایت ہی سہانے روح بن جاتا ہے، سخت تنگ، ایمان سے کوڑا، مشرک پکا، شرک کی وجہ سے ماں باپ کو بھی کرتا ہے تنگ۔ ہوتے ہیں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی باپ بیٹے کو تنگ کرتے ہیں، کئی بیٹے باپ کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جب باپ ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے، ماں ہوتے ہیں بچہ جوان ہوتا ہے، ہو بھی مشرک، ماں باپ کے لیے کیا ہے مصیبت نہیں۔ ہم نے خوف کیا ایوری کہما، ڈال دے گا کر ان کو عاجز کر دے گا، طغیانا و کفرا، سرکشی بھی کفر میں، حارت نہیں ابن معروف و خیر منو، ارادہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا بدل سے زکاتن پاکیزگی میں، فاکرہما بہتر مہربان نیک ہونے میں، اور بھی مہربان بچہ دے دے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، نیک بچہ دے دے گا۔ کس بے ایمان کو چاہیا تاکہ ماں باپ کے لیے سہانے روح نہ بنے اور طغیان کفر کا سبب نہ بنے۔ اما الجدار، جو دیوار بنائی وکان الغلامین یتیمین ابن مدینہ، دو دیوار جو بنائی دو یتیم بچوں کی ہے شہر میں، فکان تختو کنز لہما، اس دیوار کے لیے خزانہ ہے، فکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا ہی نیک تھا، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے یہ پہنچے گی جوانی کو، یستخرج کنزہما، نکالنے کو اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے ان کے مال کو محفوظ کرنے کا، اس نے مہربانی کی تاکہ یتیموں کا مال بچ جائے، محفوظ ہو جائے، جن کا باپ بڑا ہی نیک تھا، نیک آدمی کی اولاد پر مہربانی اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ دیکھا ہے آگے اب سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ جائے حاضر ناظر نہیں تھے، وہ تو واقعہ بھی نہیں جانتے تھے ہر چیز کو، حاضر ناظر نہیں تو وہ، لیکن شبہ پڑتا ہے شاید خضر علیہ السلام تو حاضر ناظر ہو، کیوں جی حضرت خضر تو دیکھ رہے تھے سارے، خضر علیہ السلام کو تو دیکھا کتنے دور بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، کشتیاں پکڑنے چلے آتے تھے ظلم کے ساتھ، اور اس غلام کے ماں باپ کے لیے سرکشی کے حالات جانتے تھے، پتا تھا یہ دیکھ رہا تھا، نیچے خزانہ دبا ہوا تھا اس خزانے کو بھی دیکھ رہے تھے، معلوم تھا یہ تو حاضر ناظر تھے، دور کی چیزیں بھی اور نیچے والی چیزیں بھی دیکھ رہے تھے۔ کہا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں کوئی کام مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کیا، مجھے حکم دیتا رہا میں کرتا رہا، ما فعلته عن امری وما فعلته عن امری، یہ دار و مدار جواب کی، وما فعلته، یہ کوئی کام میں نے نہیں کیا اپنی طرف سے، مجھے حکم دیتا رہا تو میں کرتا رہا، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے یہ ان چیزوں کا صحیح مطلب یہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات اب کہتا ہوں۔ بات کیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، نہ حضرت خضر حاضر و ناظر ہے، ہر شے کا جاننا، ہر وقت جاننا یہ خدا کا خاصہ ہے، کوئی بات چاہے خضر کو بتا دے، کوئی بات چاہے موسیٰ صاحب کو بتا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آگے یہ سالون کر دل کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا 4 شبہات آئیں گے، 1 2 3 جو پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف 1، اصحاب کہف 1، جنات شیاطین کا بیان 2، جو آتے خواب میں بھی بیان کرتے گمراہ کرتے ہیں 2، تیسرا اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا بیان 3، اب آگے ذل کرنین کا 12۔ امام تیمیہ کہتا ہے لکھتے ایک مقام پر، وہ جب جیل میں یہ تھا بڑا اس کو مارا کرتے تھے، بادشاہ بڑا مرتا تھا، اس کو تکلیفیں دیتا تھا، شیخ میرے فرمایا کرتے تھے کہ یہ مر گیا بادشاہ تو اس کا بیٹا اٹھا، بیٹے نے کہا میرے باپ کو معاف کر دے، ویسے اور کی دوسری جو پکڑو ہو تیرے مارنے کی وجہ سے خدا اس کو نہ پکڑے، تو کہتے تھے کہ میں تیرے باپ کو معاف کر دوں گا، میری وجہ سے نہ پکڑے، بشرطے کہ تو مشرکین کے مقابلے میں اعلان جہاد کر۔ کہنے لگا کہ میں کس طرح کروں، میری طاقت نہیں تھی، خود کا تو اعلان کر، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا، کیا بات ہے۔ خیر بہرحال کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوا تو یہ اس طرح جس طرح شیر گونجتا ہے
دونوں ہاتھوں پر تلواریں کرے کرتا ہے. معلوم ہوتا تھا ایسے کرتب جانتا تھا امام تیمیہ. علم کے اندر بھی دریافت تھا, علم کے ساتھ ساتھ عملی میدان کے اندر بھی آگے تھا. جب مولانا اسماعیل شہید ہے نا, ایسا مانتا ہے ہمارے زمانے تو مولانا اسماعیل شہید, ہمارے زمانے سے بلاتے ہیں پچھلے زمانے میں خیال میں مولانا اسماعیل شہید کو علم میں دیکھیے وہ سمندر جاتا ہے اور عملی میدان میں جہاد میں دیکھی تو آگے ایسا بڑھتا کہ کیا کہنا, ایسا کوئی کام ہی دیکھا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہے جب کام لیتا ہے تو یوں ہو کرتا ہے. یہ اپنے زمانے میں کردار سے ایک بات تو یہ نکل کر آئے کہ ایک ملا شخص حضرت آپ آئے تھے ہمارے انتشار میں اور پھر آپ نے تقریر بھی کی تو آپ چلے گئے. فرمایا کب؟ فلانے وقت. میں تو جیل میں تھا. کہ نہیں جی تم سے اللہ کی قسم آپ سے بلا وہ یہ بادشاہ کو مار کرتے ہیں. فرمایا یہ بتا مسئلے کیسے بیان ہوئے تھے؟ دیکھا ہے صاحب کوئی اور ہوتا کہتا ہے جی یہ ہے. کہا اگر مسئلے بیان ہوئے شرکیہ قرآن کے خلاف ہوئی ہے پھر کوئی شیطان ہوگا میری شکل میں آیا ہوگا. دیکھا ہے کوئی شیطان ہوگا جو میری شکل میں آیا ہوگا. اور اگر واقعہ میں اصلی مسئلے ہوئی ہے قرآن کے مطابق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو میری شکل میں کر دیا ہوگا. بات ایسا اصل دین مقدمہ اللہ کا قرآن توحید اور خدا کا پیغام. قرآن سچا ہے اور پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر بیان ہو تو پھر اور چیز ہے. ذرا بھی اس کے خلاف سمجھو شیطان کروا رہا ہے. وہی سالوں نے کرنا ہے کل سب نے ذکر انا مکننا له بالارض فاعطنا كل شيء سببا فاطمه سببا حتى اذا بلغ الرمي الشمس ووجدت تغرب ان حميه ووجدنا قوما قلنا يا ذل القرنين اما تعذب ومن تصدق منه حسنا. آگے ذکر کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں وہ سکندر رومی ہے. یہ بات غلط ہے, بالکل ہی جھوٹ ہے. نہ کہاں سکندر رومی کہاں دارے مارے اور کہاں یہ ذکر کر رہے ہیں جیسے شخص اللہ کا مقبول بندہ. کوئی نسبت ہی نہیں. الہ تبارک لوگ کہتے ذکر کر رہے ہیں کیوں ہے. آگے بھی آ رہے ہیں کوئی کہتے اس کے تاج میں 2 نشان تھے, کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مشرق و مغرب تک آ کر اس کی حکومت پہنچایا تھا اس لیے ذکر نہیں رہے. پوچھتے ہیں ذکر کرنے کے بارے میں فرما دیجیے میں پڑھتا ہوں تو پڑھ کچھ تھوڑا سا ذکر کچھ تھوڑا سا بیان اس کا پڑھ دیتا ہوں. پوری حقائق وغیرہ اس کی پورے حالات نہ ہمیں ضرورت ہے نہ مجھے معلوم, مجھے کیا پتا ہے. ہاں کوئی ضروری چیز جو تمہاری ہدایت کے لیے ہو سکتی ہے میرے اللہ نے مجھے بتائی میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہو. اب دیکھیے کیونکہ حکومت تھی یہ لفظ آتے ہیں اس کی لکھا ہے انا مکننا لہو بالارض. یہ ہے لفظ جہاں سے شبہ پڑتا ہے انا مکننا لہو بالارض. ہم نے طاقت دے رکھی تھی ذکر کرنے ان کو زمین پر. خدا طاقت دے دی تھی کیا انکار ہو سکتا ہے. دیکھا ہے یہی کہتے ہیں نا بریلوی بھی او جی بادشاہ اللہ کی تین طاقت ہے. خود نہیں نا بادشاہ خود تو خود وری نہیں کرتے نا, خدا نے ان کو طاقت دی ہے. اپنا ہونا کہیں نہ خدا تعالیٰ دل طاقتور کرے دینا منگو کے یہ کہتے ہیں نا مکاخر میں. اب دیکھو قرآن دیتا ہے جواب چلتے جا وہاں تینا بالکل شہن سببا ہم اس کو دیا ہر چیز کے اعتبار سے سبب اسباب دے دیے تھے. بالکل شے یہاں بھی بالکل شے ہے. کیا بالکل شے کے اندر یہ بھی تھی نبوت تھی, نبوت کے اسباب دے دیے تھے. یہ تو غلط بات ہے. بالکل شے میں الوہیت اللہ کا نہ ہونا کیا وہ بھی ان کو مل گئی تھی؟ یہ بھی غلط ہے. کیا مانا ہے بالکل یعنی جو اس کے لیے ملکی ضروریات تھے اللہ تعالی نے ملکی ضروریات کے لیے اسباب بھی دے دیے تھے. بالکل شے ضروری اللہ جو اس کے لیے ضروری تھے ہوتا ہے تم تو بھی ضروری چیزیں. اب سمجھیے حتما سببا تابع کا سبب کو تابع ہوا حتیٰ برکم شمس سے اسباب کے تابع کا چلا ہے. مغرب شمس مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے وجدات اگر بھی ہمیں دیکھتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے. ایک چشمے دار کیچڑ بالکل گارا وجد ہندا کہما دیکھا قوم وہاں جا نہیں سکتا. ہوائی جہاز تھے کوئی نہیں, گھوڑوں کا راستہ کوئی نہیں تھا, اونٹوں کا راستہ کوئی نہیں تھا, کدھر جاتا. آج ہو گیا. خدا کہتا ہے تم تو کہتے لوگوں بڑی طاقت والا تھا, آج تو اگر کھڑا آگے جا نہیں سکتا, جانے کی صورت ہی کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بندہ عاجز ہے, قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے, کسی اور کو کوئی قدرت حاصل ہو. ہاں اسباب ارادہ ہے. یاد رکھو شرک کیا ہے؟
اسباب کے محتاط کوئی کام ہو اس کا نام شرک نہیں ہے. ما فوق الاسباب، نفع نقصان کا مالک یہ اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. ما فوق الاسباب یہ ذیلی اسباب جو ہے یہ تو کیا ہے؟ ذیلی اسباب ایک پاکستان کے پاس ہے، ان سے بڑھ کر آگے امریکہ کے پاس ہے، امریکہ پر آگے روس ہے. یہ اسباب ہے دنیا کی. اسباب سے کوئی الہ بھی نہیں بن سکتا، کوئی حاجت روا بھی نہیں بن سکتا. خدا کی صفت اور ہے. ذیلی اسباب کے ماں سوا بالا ماں ہو پر اسباب جو ہے وہ صفت اللہ کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہو سکتی. آگے قوما اے وہاں ایک قوم دیکھی، قلنا ہم نے کہا، یہاں سے لوگ نے کہا تھا شاید یہ پیغمبر تھا، کیوں خدا ہی کہہ سکتا ہے وہ نبی کو، نبی کے ساتھ خدا بات کرتا ہے. لیکن بات کہتے نہیں، قلنا بالوحی ان کان نبیا، قلنا بالالہام ان کان ولیا. بس چھوٹی بات نہیں بھی سمجھے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی ہونے پر یقین نہیں ہے. ہم نے کہا وحی کے ساتھ، یا کہا الہام کے ساتھ، یا دل کرنا اے دل کرنا ایمان تو عذبا، یا تم کو عذاب دے گا، وہ ایمان تطریبی محسنا، یا ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے گا. کہا ما منزل مدون عظیم ہوں. اس کا بات ایسا، میرا اعلان و سن لوگو، میں کہتا ہوں جو ہوگا مشرک اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا. دیکھا ہے بادشاہی تو ہی مزہ آیا. بادشاہ یوں ہونی چاہیے، مشرک کو میں گوارا نہیں کر سکتا. اما منزلم ظالم مشرک کو عذاب ہم عذاب دیں گے. سمجھ رضا ربی پھر اب کے بعد بھی آئے گا. اما منا ہاں ایمان والا ہو مشرک نہ ہو، وعمل صالحا والا ہو فلاح جزاء الحسنی، اس کو بہتر بدر من سنقول من امرنا یسرا، ہم اس کے معاملے میں ہر معاملہ آسان بھی کریں گے. معلوم ہوتا آج تم دیکھو خدا جاتا بادشاہی آج مل جائے یا ایک دن کی بادشاہی ملے، اعلان کر دے ہم کسی مشرک کو گوارا نہیں کر سکتے. خدا کیا تو سارے مشرک توبہ کر کے آج بس جی ہمارے باپ کی توبہ اندر کس کے لیے پکاریں گے، نام بھی نہیں رہے گی. سمت با سببا مغرب سے بھی عارض ہو گیا، اسباب ہی نہیں تھے جن اسباب سے آگے گئے، اسباب نے اس کے ساتھ کوئی نہ ہو سکا کام چلنا. سمت با سببا یہ تابع ہو گئے اسباب کو حتی الا برکمت رحیم سے پہنچا سورج کی طرف ہونے کے مقام پر مشرق کی طرف. ووجدا تطلع علی قوم لم نجد من دونها سترا، دیکھا سورج طلوع کر آتے قوم پر، نہیں ان کو نیچے بھی کوئی پردہ، بڑی گرمی ادھر اور کوئی پردہ نہیں، کوئی مکانات نہیں، سوائے جھونپڑیوں کے لوگ ہیں وہاں. کذالک یوں ہم نے کر دکھا رہتنا بیمار رہے خبرا، ہم نے پورا اس کی سارے حالات کو احاطہ میں کیا ہوا تھا. سمت مسب وہاں بھی کیا ہے تنگ ہو گیا، کوئی صورت رہائش کی نہیں، گرمی سے بچنے کی راہ ہی کوئی نہیں، کوئی مکانات نہیں جہاں ٹھہر سکے. حیران ہو گئی یاد یہ کیا ہے. بہرحال وہاں بھی گرمی کا مقابلہ نہ کر سکا. سور کے سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، کیا کروں. عاجز ہو گیا. مغربی بھی عاجز، مشرق کے اندر بھی عاجز. آگے حتی الا برق بین السدین گیا. سدین کے درمیان قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں، کہیں آتے ہیں سدین، کہیں آتا ہے سادہ بھین. یہ دو پہاڑیاں ہیں. پہلے بات سمجھو، اس کی تعین کے لیے ہم نے کر دیا تھا قد احطنا، احاطہ کر لیا تھا بما لدیہ، جو کچھ بھی تھا اس ذوالقرنین کے بعد خبروں کے اعتبار سے جو اس کے حالات تھے، پورے اس کے حالات کا ہمیں اندازہ تھا یہ کہاں تک جا سکتا ہے کہاں تک نہیں جا سکتا. اس کی پرواز کا ہمیں پتا تھا کہاں تک اس کی پرواز ہے. اس کی نصاحت کی طرف کر دیا کرو. اور کوئی بات خیر کی نہ ہو تو سمجھ اس کے اسباب کوئی ایسے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں، اس کی نسبت کی کر دو نسبت. سمجھے میری آپ کو، یہی پیداوی وغیرہ لکھتے ہیں. ہاں جی حتی الا برق میں نے یہاں سب دیں. آگے آ رہا ہے سودا بھین. سودا بھین بات یہ ہے، ایک واقعہ سمجھو. لوگوں نے بڑی بحث کی ہے یہ تیسری جگہ کون سی ہے. مولانا آزاد کو دیکھنا ہو تو اسے بڑا لکھا ہے مولانا آزاد نے کہ مولانا آزاد نے پوری بحث کی ہے وہ مغرب شمس میں کون سا جزیرہ ہے، بحیرہ کون سا بحیرہ ہے جس مقام پر وہ کہہ رہے ہیں، مشرق مقام کون سا ہے، بین السدین کون سا ہے، وہ تو اس مقام میں میری طبیعت اس قسم کے ہے ہی نہیں. اور مجھے اس کی کسی ضرورت نہیں کہ جس چیز کا تعلق ہو، جس چیز کا تعلق
ہو کس کے ساتھ ہم آپ کوئی واسطہ رہوں جی کیا اس میں بحث کر دی اسمت الاولیاء الصالحون رضوان اللہ علیہ ونویرت بھی حیاتی شعر یعتمد علیہ اختلاف ہے لیکن اس کی حیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس پر اعتماد ہو نہ وردار نہ یہ اعتماد الیاس اللہ حمد بن محسن کہتا ہی آیا ہے کہ الیاس ہر سال وہاں حج میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن سند نام یہ سند اس کی بالکل کمزور ہے فقار ابن ابی ضعیف راوی کہتا ہے مقرر درجی کمزور سند ہے جس میں آتا ہے ہر سال حج میں حضرت الیاس سے جمع ہوتے ہیں وہ صحابی منکر کہتا ہے کہ بالکل منکر ہے وہ والا فرد صحت ہوئی عبداللہ صحت لحیات الیاس و باطن ایزن اگر وہ یہ صحیح مانی جائے روایت تو پھر الیاس کو بھی زندہ مانو چوکیدار اکٹھے ہوتے ہیں یہ بھی میری جھوٹ ہے ہمارا واؤل حاکم بدار قطنی و احمد حیات الیاس جن کی الیاس زندہ ہے حاکم میں دار قطنی میں احمد میں ہے وَإِنَّ قُولَهُ ثَلَاثُمِائَةِ أَذْرَاعٍ 300 گز ہے وَمِشْأَنُّ يَمْشِي بِالصَّحَابِ چلتا ہے بہادروں میں